اگر ہم اسپینش یعنی پالک کھاتے ہیں تو یہ ہمیں مضبوط یعنی اسٹرانگر بناتی. تو یہ پوری کی پوری جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے یہ میں نے لکھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ 4 الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں, وضاحتیں ہیں اس اسٹیٹمنٹ کی. اور میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو پہلی والی اسٹیٹمنٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرو ہے, تو کیا یہ اس کے ٹرو ہونے پر پوری اتریں کہ پالک جو ہے اگر آپ کھائیں گے, اسپینش اگر آپ کھائیں گے تو آپ اسٹرانگر آرنلڈ شوارزنیگر کی طرح ہو جائیں گے. تو اف یو ایٹ اسپینش یعنی اگر آپ پالک کھائیں گے دین یو ول گیٹ اسٹرانگر. تو یہ بات اصل میں ریفریز کر کے تھوڑا سا تبدیل کر کے اف اور دین لگا کر بات وہی کی گئی ہے کہ اسپینش کھانے سے آپ ایٹنگ اسپینش میکس یو اسٹرانگر یعنی کہ آپ جو ہے مضبوط ہو جائیں گے. تو یہی بات جو پہلے جملے میں کہی گئی تھی, پہلی اسٹیٹمنٹ میں کہی گئی تھی, وہی بات اس دوسری اسٹیٹمنٹ میں بھی کہی گئی ہے. یعنی یہ بات اگر ہم پہلی اسٹیٹمنٹ کو درست مانتے تو یہ بات بھی درست ہوگی. اب کیا ہے, اف یو ڈونٹ ایٹ اسپینش یعنی کہ اگر آپ پالک نہیں کھائیں گے دین یو ول ناٹ گیٹ اسٹرانگر, آپ مضبوط نہیں ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر پالک نہیں کھاتے تو آپ جو ہے وہ مضبوط بھی نہیں ہوں گے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہی بات جو ہم نے پہلے جملے میں دیکھی تھی اس جملے میں لکھی گئی ہے, کہی گئی ہے, لیکن آپ غور کیجئے مضبوط بننے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. مثال کے طور پر آپ زیادہ وزن اٹھائیں جیسے کہ شوارزنیگر صاحب نے ایک زمانے میں کیا تھا, اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, ویٹ لفٹنگ کی تھی انہوں نے. آپ زیادہ انڈے کھا سکتے ہیں, انڈے کھانے سے بھی صحت بنتی ہے. یا پھر دوسری ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے, آپ دودھ بھی زیادہ پی سکتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے دودھ پینا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے, اس سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اسپینش نہ کھائیں, آپ پالک نہ کھائیں تو آپ مضبوط بھی نہ ہو. تو لہٰذا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ تیسری والی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پہلی اسٹیٹمنٹ کے مطابقت میں نہیں ہے, یا ہم کہیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹنگ اسپینش میکس یو اسٹرانگر, ہم نے یہ نہیں کہا کہ اونلی کی شرط ہم نے کہیں پر بھی نہیں لگائی. لہذا اسپینش ایک طریقہ ہے, آپ پالک کھاتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے جس کو کھا کر آپ خود کو مضبوط بنا سکیں. بہرحال you are not stronger therefore you must not have eaten Spanish, یعنی کہ آپ مضبوط نہیں ہیں لہذا آپ نے لازماً پالک تو کھائی ہی نہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے اگر ہم پہلی اسٹیٹمنٹ کو درست مان لیں, پہلے بیان کو درست مان لیں. لیکن اگر آپ ایک لاجیشن یعنی کہ ایک لاجک کے ماہر کی طرح سے سوچیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آپ نے اسپینش نہیں کھائی ہے. یاد رکھیے یہ ہمیں اس اسٹیٹمنٹ کو ایٹنگ اسپینش میکس یو اسٹرانگر, ہمیں اس اسٹیٹمنٹ کو بنیاد بنانا ہے. آپ مضبوط نہیں ہیں لہٰذا آپ نے لازماً پالک تو کھائی ہی نہیں ہے. تو آپ غور کیجئے تو یہاں پر یہ اسی کنڈیشن کو پورا کر رہی ہے یہ بات, لہٰذا یہ اسپینش والی شرط پر پوری اتر رہی ہے. جی ہاں, لاجک میں یہ بات دیکھی جاتی ہے. تو آپ کیا, یو آر اسٹرانگر دیئرفور یو مسٹ ہیو ایٹ ان اسپینش, یعنی کہ آپ مضبوط ہیں لہٰذا آپ نے لازماً اسپینش کھائی ہے. لیکن ایک بار پھر جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ مضبوط ہونے کے اور بہت سارے طریقے ہیں, لہٰذا یہ والی جو اسپیڈ میں اف یو ایٹ اسپینش دین یو ول گیٹ اسٹرانگر, تو یہ جو چوتھی آخری والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس ہم دودھ بھی پی سکتے ہیں, انڈے بھی کھا سکتے ہیں, ویٹ لفٹنگ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اسپینش ہی کھائی ہو, یعنی کہ صرف ہم نے پالک کھا کر ہی اپنا گزارا کیا ہو. لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ بھی انکریکٹ ہے, پہلی والی کی مطابقت میں نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹنگ اسپینش میکس یو اسٹرانگر یہ ہماری بنیاد, اور ہم نے